بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ وندے ماترم ہے کیا؟ مسلمانوں کو وندے ماترم پر اعتراض کیوں ہے؟ تو آئیے پوری تفصیل جانتے ہیں۔ وندے ماترم کو 150 سال پورے ہو گئے ہیں، اور 150 سال پورے ہونے کے موقع پر ہی وندے ماترم پر آج پارلیمنٹ میں خصوصی بحث ہو رہی ہے۔ وندے ماترم کو 1882 میں لکھا گیا، اور لکھنے والے رائٹر کا نام ہے بنکم چندرا چٹرجی۔ یہ ایک بنگالی رائٹر تھے، اور انہوں نے بنگلہ میں ہی ایک ناول لکھا تھا، جس ناول کا نام تھا آنند مٹھ۔ آنند مٹھ میں چٹرجی نے ہندو احیا پرستی کا تذکرہ کیا، ہندو ریلیجن کا تذکرہ کیا، فخر کے ساتھ بتایا۔ اسی ناول میں انہوں نے مسلمان بادشاہوں کو، مسلمان راجاؤں کو ظالم اور جابر راجہ اور بادشاہ کے طور پر پیش کیا۔ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پھیلانے کی اس ناول میں انہوں نے کوشش کی۔ 1882 کا جو دور تھا، ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی، ہندو اور مسلمان مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے۔ اسی بیچ بنکم چندرا چٹرجی نے آنند مٹھ لکھ کر ہندو احیا پرستی کو، ہندو ریلیجن کو، ہندوتوا کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، اور اس کو مسلمانوں سے کہہ لیجئے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان انہوں نے ایک دیوار حائل کرنے کی کوشش کی۔ اس ناول کو 150 سال پورے ہو چکے ہیں۔ اسی ناول میں چندرا چٹرجی نے وندے ماترم کا گیت بھی لکھا، اور یہ گیت فخر کا نغمہ بن گیا، پرائڈ کا نغمہ بن گیا، اور ہندو لگاتار گانے لگے۔ جب بھارت آزاد ہوا تو 1947 میں بات آئی کہ وندے ماترم کو نیشنل سانگ بنا دیا جائے، قومی ترانہ قرار دیا جائے، لیکن مسلمانوں نے اس پر اعتراض کیا۔ مسلمانوں کا کہنا تھا وندے ماترم کے جو بول ہے، وندے ماترم کے جو الفاظ ہیں، وہ شرکیہ عقائد پر مبنی ہے، اور مسلمان وندے ماترم کو نہیں گا سکتا۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ شرکیہ عقائد پر مشتمل کیسے ہے، تو اس کو سمجھیے۔ وندے ماترم میں بھارت کو دیوی کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ وندے ماترم کے جو بول ہے، اس میں بھارت کی سرزمین کو، دیش کو لکشمی اور سرسوتی کے روپ میں پیش کیا گیا، اور کہا گیا کہ ہم وندے ماترم، یعنی جو وندے ماترم پورا پڑھا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھارت جو ہے مادر وطن ہے، اور اس کو سلام پیش کرنا ہے، اس کی پوجا کرنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے۔ اور اسلام میں عبادت اور پوجا صرف اللہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہے، دیش کی، وطن کی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہیں سے مسلمانوں نے اس پر اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ اردو جو سنسکرت کے الفاظ ہیں وندے ماترم کے، کچھ اس طرح ہے: وندے ماترم، سجل شیشلم ماترم، یا سپل کپت بیملا ماترم، وندے ماترم۔ یہ اصل بنگالی میں ہے، پھر سنسکرت میں اس کا ترجمہ کیا گیا۔ اب اردو میں جو وندے ماترم گیت کا ترجمہ ہوتا ہے: اے مادر وطن، میں تیری بندگی کے ساتھ تجھے سلام کرتا ہوں، تو شاداب، سرسبز، خوبصورت اور نعمتوں سے بھرپور ہے۔ اے دیوی، میں تیری پوجا کرتا ہوں۔ تو یہیں پر جو پوجا کا لفظ ہے وندے ماترم کا، اسی پر مسلمانوں کے اعتراض ہے کہ پوجا اور عبادت صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، وطن کی نہیں ہو سکتی، دیش کی نہیں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ جب آزادی کے بعد کہا گیا کہ پورا وندے ماترم قومی ترانہ بنایا جائے گا، مسلمانوں نے اعتراض کیا۔ پھر شروع کے جو 2 بول تھے اس کو قومی ترانہ میں شامل کیا گیا، بقیہ کو شامل نہیں کیا گیا۔ نیشنل اینتھم اور نیشنل ترانہ کا جو درجہ ہے وہ جن من گن کو دیا گیا، جس پر مسلمانوں کو کبھی اعتراض نہیں رہا۔ اب سپریم کورٹ میں بھی کئی مرتبہ یہ معاملہ گیا، مسلمانوں نے بھی اعتراض کیا، اور سپریم کورٹ نے بھی، ہائی کورٹ نے بھی یہی کہا کہ جب مسلمانوں کے اس پر اعتراض ہے، مسلمانوں کی شریعت اور مذہب کے خلاف عقیدے کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو پھر اس کو قومی گیت بنانا کیوں ضروری ہے۔ سپریم کورٹ نے کئی مرتبہ اپنی رولنگ میں یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کے لیے اس گیت کو لازمی اور ضروری قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اب 2014 کے بعد جب سے بی جے پی کی سرکار بنی ہے، مختلف اسٹیٹ میں بی جے پی کی سرکار بنی ہے، کئی اسٹیٹ میں، کئی علاقوں میں وندے ماترم کو لازمی قرار دیا گیا، اسکول میں ضروری قرار دیا گیا، جگہ جگہ وندے ماترم کے نام سے گیٹ بنایا گیا۔ ان دنوں آپ یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے نوجوان، بہت سارے لڑکے 300 کا 400 کا مائک لے کر جاتے ہیں، کسی بھی مسلمان کے منہ میں لگا دیتے ہیں، اور اس سے کہتے ہیں کہ تم وندے ماترم پڑھو۔ وندے ماترم ثبوت ہے دیش بھکتی کا، حب الوطنی کا۔ تم اگر یہ گیت نہیں گاؤ گے تو تم سچے ہندوستانی شہری نہیں کہلاؤ گے۔ اور مسلمانوں نے ہمیشہ کہا کہ ہماری دیش بھکتی پر اگر کوئی تمہیں سوال ہے، کوئی تمہیں اعتراض ہے، کہ تم پیش کرو، ہم اس کو ثابت کرنے کو تیار ہیں۔ جب دیش کی آزادی کی جنگ چل رہی تھی، مسلمان سب سے آگے تھا۔ جب پاکستان کے ساتھ جنگ ہوئی، مسلمان سب سے آگے رہا۔ جب چین کے ساتھ جنگ ہوئی، مسلمان سب سے آگے رہا۔ آج بھی اس دیش کو جو خوبصورتی ملی ہے، اس دیش کو جو ایٹمی طاقت ملی ہے، وہ ساری طاقتیں مسلمانوں کی دین ہے۔ لیکن اگر کسی گیت کو، کسی نغمہ کو، کسی سانگ کو مسلمانوں کی دیش بھکتی اور حب الوطنی کے لیے مثال یا معیار قرار دیا جائے گا، اس کو پیمانہ بتایا جائے گا، تو یہ مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ وندے ماترم شرکیہ الفاظ پر مبنی ہے۔ مسلمان دیش کو ماں نہیں مان سکتا، مسلمان دیش کو معبود نہیں مان سکتا، مسلمان دیش کی پوجا نہیں کر سکتا، مسلمان صرف اللہ کی ہی پوجا کرتا ہے۔ اس لیے مسلمان وندے ماترم نہیں گائے گا۔ یہی مسلمانوں کا نظریہ ہے، علماء کرام کے ہی فتویٰ ہے، اور اسی کے لیے لگاتار مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ میڈم، پہلے تو میں وزیر اعظم کی اس بات کی مذمت کرتا ہوں اور ان کو بتانا چاہوں گا کہ
जिना के बारे में उन्होंने जो कहा था, हम तो जिना के सख्त मुखालिफ है, इसलिए भारत को अपना वतन माने, मगर 42 में आपके प्यारे वीर और जिना की पार्टी ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध और बंगाल में मिलकर हुकूमत चलाई और उस हुकूमत ने 1.5 लाख हिंदू और मुसलमानों को अंग्रेजों की फौज में शामिल कराया ताकि वो लड़े। तो किसी शायर ने अच्छा कहा था वजीर आजम के बारे में कि फरेब देकर जमाने को पारसा ना बनिए, इन्हें कहो कि वो बंदा बने खुदा ना बने, अमीर शहर यही चाहता या हजरत कि हमारी चीख गले में रहे सदा ना बने। दूसरी बात मैडम, हमारे वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह साहब ने बड़ा ही अजीब व गरीब और तकलीफ दे बात कही उम्मुल मोमिनीन के बारे में और उम्मुल किताब के बारे में। उम्मुल मोमिनीन उनको कहते हैं जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं। वो हम तमाम मुसलमानों की माँ, हम उनको तसव्वुर करते हैं, मगर हम उनकी इबादत नहीं करते। हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते। उम्मुल किताब कुरान है, हम कुरान की इबादत नहीं करते। कुरान अल्लाह का बिजावा कलाम है। तो उसके बारे में भी शायर ने अच्छा कहा कि खबर नहीं जिन्हें अपने दीन और मजहब की, हमें वो दीन का मतलब सिखाने निकले हैं। अहम बात यह है कि मैडम, हमारे मुल्क का आइन का इस लफ्ज से आगाज होता है वी द पीपल। इसका आगाज भारत माता के नाम से नहीं होता है। हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगर दस्तूर का ये पहला सफा ये बात करता है तो फिर कैसे किसी शहरी को किसी खुदा, देवी, देवता की इबादत करने पर या सजदा करने पर मजबूर किया जा सकता है? आप ही की पार्टी से आज की जो बातें हुई है इसी कब हो रही हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मैडम एक मोहतरमा थी रोहिणी कुमार चौधरी ने एक तजवीज दी थी कि प्रियम्बल में किसी देवी के नाम से शुरू हो। उन्होंने खास तौर से वंदे मातरम का जिक्र किया मगर उसको कबूल नहीं किया गया। फिर केवी कामत साहब ने एक तजवीज दी कि इट्स सिटीजन्स को बदलकर हर सिटीजन्स किया जाए और खुदा के नाम से शुरू किया जाए। वो तरमीम को मुस्तरद कर दिया गया। हमारे संविधान का उसूल यह है कि भारत क्या है, उसकी अवाम है, अवामी कानून की मुसन्निफ है, अवाम मर्जी से सबसे बालातर है, अवामी हाकिम है। मुल्क किसी खुदा, देवी, देवता, मजहबी इलामत के नाम से नहीं चलता, ना मुल्क किसी एक मजहब की मिल्कियत है। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा था? उन्होंने मदर इंडिया के नजरिए को मुस्तरद किया। बाबा साहब ने एक नई इस्तिलाह वजह कर दी और कहा कि भैक्षित भारत। यह बाबा साहब अंबेडकर ने कहा। अब मैडम, अगर मजहबी आजादी इस आइन का बुनियादी उसूल है तो सवाल यह पैदा होता है कि उस वक्त हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे जनाब राजेंद्र प्रसाद साहब ने किस बुनियाद पर वंदे मातरम को कौमी तराना करार दिया? ना तो कोई सेक्युलर रेजोल्यूशन है इसके बारे में। मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जुडिशरी क्या कहती है। बीजो इमैनुअल केस है 1986 का, जिसमें जिहोवा विटनेस ने कहा कि मैं नेशनल एंथम के वक्त खड़े रहूंगी, पढ़ूंगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने कोई गुनाह नहीं किया। वहीं एक 2017 का केस है अश्विनी उपाध्याय का केस सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने कहा गाइडलाइंस दिए जाएं वंदे मातरम पर, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कह दिया। फिर आप आ जाइए मैडम, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट एक्ट नेशनल 1971, इसमें नेशनल सॉन्ग नहीं है, सिर्फ नेशनल एम्बलम और आपका नेशनल एंथम है। फिर आप आ जाइए 40th अमेंडमेंट आर्टिकल 51 है, 76 में पास हुआ, उसमें भी इसका कोई जिक्र नहीं है। मैडम, मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि हमारा भारत एक इसका मजमुआ क्या है। इसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, एथिस्ट है, मेहनत कश है, किसान, गरीब, मजलूम और दलित है। मगर अगर जो तकारीर आज हमने यहां पर सुनी और बाहर जो सुनते हैं, अगर भारत को देवी कहने और उसके आगे सजदा करने, तो दरअसल कौम परस्ती को, वतन से मोहब्बत को मजहब में तब्दील कर रहे और फिर यहां पर बोल रहे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई, ये तो संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। अगर वंदे मातरम मैडम कौमियत का मियार है तो फिर सवाल यह है कि हजरत मोहानी की कौमियत क्या थी जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? अगर यूसुफ मेहरली ने क्विट इंडिया साइमन गो बैक का नारा दिया तो उसकी कौमियत क्या थी? अगर हैदराबाद से मौलवी अलाउद्दीन जो मक्का मस्जिद का पहला मुजरिम है काला पानी में, और तुलेबाज खान जो मारकर लाश को लटका दिया गया था हैदराबाद में 8 दिन तक, उसकी कौमियत क्या थी? अगर इनायतुल्लाह काफी जो जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ दिया मुरादाबाद में, जब उनको 2 दिन में फांसी की सजा दी गई और जब फांसी की सजा के बाद जा रहे हैं तो इनायतुल्लाह मौलाना काफी की जबान पर क्या था? वो रसूलुल्लाह हमारे प्रॉफिट की नात पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। तो उनकी कौमियत क्या थी? तामा फजले खैराबादी का वो सल काला पानी का पुकार कर से पूछ रहा है जो वहीं पर मर गए, खबर वहां पर है, बताओ मेरी कौमियत क्या थी? मैडम, मैं एक मुसलमान हूं, मैं इस्लाम को मानने वाला बावकार इंसान हूं और मेरे मजहब की बुनियादी तालीम तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के। और कुरान में अल्लाह क्या बोल रहा? इय्याका नाबुदु इय्याका नस्तईन, तुम मेरी इबादत करो, मुझे मानो। मुझे कहां से मिल रहा? आर्टिकल 25 से मिल रहा है। मुझे कहां से मिल रहा है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप से मिल रहा है। तो इसको जोड़ना यह बहुत ही खतरनाक होगा। और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने को गए तो उन्होंने उस वतन के लिए दुआ की, कहा कि अल्लाह मदीने की मोहब्बत हमारे दिलों में और इजाफा कर दे, मक्के से ज्यादा कर दे। तो ये इस्लाम, मुसलमान होना, हमारे ईमान में मुल्क की मोहब्बत बीच में नहीं आती।
اور ملک سے محبت ہے اور رہے گی ہمیشہ، کیونکہ یہ عظیم قربانیاں یہاں پر شامل ہیں جنہوں نے جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیا۔ آج اگر وہ وطن کی محبت کا درس دیں گے تو بڑا غلط ہوگا۔ میڈم میں آپ کے سامنے ایک چیز پڑھوں گا، 1937 رابندر ناتھ ٹیگور نے لیٹر لکھا سبھاش چندر بوس کو، میں صرف کسی نے نہیں پڑھا یہ، کیا کہا ٹیگور صاحب نے؟ بٹ پارلیمنٹ از اے پلیس آف یونین فار آل ریلیجیس گروپس اینڈ دیر دا سانگ کیناٹ بی اپروپریٹ. When Bengali Muslims show sign of stubborn fanatism, we regard it intolerable. When we too copy them and make unreasonable demands, it will be self-defeating. یہ میں اس کو لے کروں گا میڈم، آپ دیکھ لیجئے. پھر دوسری طرف میڈم آپ آ جائیے، میں یہاں پر بیٹھ کر ہاں جتنے تقاریر یہاں پر ہوئے سب جن گن من پہ تنقید کیے، تو میڈم مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ جن گن من پر آپ لوگ اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آخر اتنی تکلیف کیوں ہے؟ تو میں جب جا کر دیکھا تو مجھے 28 دسمبر کا آرگنائزر میگزین کا آرٹیکل ملا جس میں آرگنائزر لکھتا ہے کہ what is the moral sanction behind government choice of Jan Gan Mana except that it can be made an item of entertainment at the sumptuous parties thrown by government officials. آپ بتائیے اس کا بولیں گے آپ؟ اور پھر اس کے کلائنٹ کیسا کرتے ہیں؟ It will mean we cannot love our motherhood. Madam, please. It will mean that Vande Mataram is buried alive with the word Jan Gan Mana on the tombstone. For the tomb will also be of Jan Gan Mana of the will of the people. اس پر آپ کیا بولیں گے؟ میڈم میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وطن کی محبت ہمارے لیے بہت اہم ہے، مگر یہ بتائیے ہم کو کہ ابھی میڈم یہاں پر آنند مٹھ کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا، میں صرف 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ آنند مٹھ کے پیج نمبر 70 اور 80 کو پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد سناتن جہاں مسلمانوں کے گھر پاتے تھے انہیں آگ لگا دیتے تھے۔ آپ پیج نمبر 98 پڑھیے، ہمیں صرف ان مسلمانوں کو جڑ سے ختم کرنا ہے کیونکہ خدا کے دشمن بن چکے ہیں۔ پھر آپ پیج نمبر 115-16 دیجئے، پھر مختلف علاقوں میں مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے بھیجے جاتے، جہاں مسلمان آبادی نظر آتی جلا دیا جاتا۔ پھر آپ دیکھ لیجئے میڈم صفحے نمبر 120 پیج 120 بنکم لکھتے ہیں کہ سناتینوں کو معلوم نہیں تھا کہ انگریز ہندوستان کو نجات دلانے والے ہیں۔ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اب آپ میڈم میں آپ کو پیپرز دے کر دوں گا۔ میڈم بھارت میں ہماری آزادی اس لیے آئی اور برقرار رہی کہ ہم نے ملک اور مذہب کو ایک چیز نہیں بنایا۔ ہم نے اعلان کیا کہ ہماری ملک مختلف طبقات مذاہب پر مشتمل ہے، ہمارے مشترکہ تقدیر ہماری قومیت کا سرچشمہ ہے، یہ خاص زبان ثقافت مذہب نہیں ہے۔ اگر وندے ماترم کا متن قوم اور مذہب کو ایک بنا دیتا ہے، اگر ہم اسے ٹیسٹ بناتے ہیں وفاداری کا، تو پھر مان لیجئے کہ یہ گاندھی، امبیڈکر، ٹیگور، بوس اور لاکھوں آزادی کے سپاہیوں کی سوچ کو چھوڑ کر گوڈسے کی سوچ کی ہندو قومی پرستانہ، میں ختم کر رہا ہوں، ہندو قوم پرستانہ کو اختیار کریں گے۔ مجھے وطن سے بے انتہا محبت ہے میڈم، اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی، مگر باوجود اس کے کہ میری مسجد، میری عبادت گاہ، میرے کپڑے، میرے کاروبار پر حملے ہوتے، مگر میں پھر بھی کہتا ہوں کہ وطن میرا ہر وطن کو ہم چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ مگر حب الوطنی کا کیا مطالبہ ہے؟ حب الوطنی یہ کہتا ہے کہ وطن سے محبت ہے تو ظلم کو ختم کرو، غریبی کو ختم کرو، بے روزگاری کو ختم کرو، جبر کا خاتمہ کرو، امن کا گہوارہ بناؤ، پاکستان کی دہشت گردی کو ختم کرو، ایکسپلائٹیشن کو روکو، شرارت کو روکو، ملک کے خلاف کی جانے والی سازش ختم کرو۔ میڈم بھارت ایک چمن ہے جہاں پر ہر پھول کو کھلنا چاہیے، اور اگر کوئی اس پھول کا اگر پورے پھول کھلیں گے تو اس کی خوشبو سے یہ وطن معطر ہوگا، مگر اگر اس چمن کا مالی یہ کہے گا کہ ایک ہی پھول کھلے گا، تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر ایک ہی پھول کھلے گا تو وہ صحرا بن جائے گا اور مالی نہیں رہے گا، وہ جلات کہلائے گا۔ تو اسی لیے میڈم ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اس پر زور جبر نہ کرے، میرا رائٹ ہے۔ یقیناً میں جانتا ہوں کہ آزادی کے لڑائی میں وندے ماترم کا نعرہ تھا، مگر اگر آپ اس کو جبر کریں گے تو یہ سمویدھان کے خلاف ہے۔ وفاداری کا سرٹیفکیٹ ہم سے مت لیجئے، میڈم ختم کر رہا ہوں، وفاداری کا سرٹیفکیٹ ہم سے مت لیجئے۔ آپ کے بزرگوں کے کوئی ایک کتاب میں لکھ کے کیا لکھا ہے بتا دیجئے، کہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ تو میڈم میں اس شعر پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں میڈم، میں اس شعر پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں میڈم، میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں میڈم، کیونکہ آپ بہت جلدی میں ہیں کہ بھارت زندہ باد۔ ویورز، سنی اسلامک فیکٹ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے سبھی ویڈیوز ملتے رہیں۔